اب میں آپ کو چند الفاظ کے اندر دوبارہ اس کے جو دلائل ہیں وہ دینا چاہوں گا. ان لوگوں کا دیکھیے نظریہ یہ ہے ملحدین کا، سب سے پہلی بات کہ دنیا میں چونکہ ملحدین کم ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں، اور دنیا میں مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب کے ماننے والے سچے ہیں یا مذہب سچا ہے. چونکہ زیادہ ماننے والا یعنی کسی چیز کے اندر کسی چیز میں اعتقاد رکھنا اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مذہب انسان کے ذہن کی پیداوار ہے. اب تھوڑا سا تفصیلی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یورپ میں سن 1600 اور 1500 کے اینڈ میں رینیساں شروع ہوا. رینیساں کہتے ہیں تحریک تنویریت کو، یعنی جدت پسندی آئی، اور وہاں سے سائنٹیفک ترقیاں شروع ہوئیں. سائنسی آج انقلابات جو دیکھ رہے ہیں یہ دراصل 300-400 سال کی ترقیات کا نتیجہ ہے. اس عرصے میں لوگوں کی ذہنیت بھی بدلی ہے، اور وہ ذہنیت یہ ہے، اس ذہنیت یعنی ذہنیت سے مراد ہماری یہ ہے کہ کن چیزوں کے ذریعے ہم کسی نظریے کو ثابت کریں اور کن چیزوں کے ذریعے ثابت نہ کریں. اس کو انگریزی میں ایپسٹیمولوجی کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو علمیات کہا جاتا ہے یا اسباب علم کہا جاتا ہے. یعنی وہ کیا ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کسی چیز کو ثابت کر سکتے ہیں. تو ان گزشتہ 300-400 سالوں میں صرف ایک چیز کو ذریعہ علم ثابت کیا گیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے مشاہدہ، کہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے ہم صرف اس چیز کو تسلیم کریں گے، جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. اچھا، دوسری چیز ارتقاء ہے. ارتقاء ایوولوشن، ہم بہت تفصیل کے ساتھ ایوولوشن کو ثابت کر چکے ہیں کہ وہ غلط ہے. تو سائنٹیفک جو نظریہ ہے وہ پورا کا پورا ایوولوشن کے اوپر اور مشاہدے کے اوپر مبنی ہے، کہ جو چیز ہم آبزرو کر سکتے ہیں وہ حقیقت ہے، اور جو چیز آبزرو نہیں کر سکتے وہ حقیقت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایوولوشن کو بھی سائنٹسٹ حقیقت مانتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں کہ ہر چیز ایوالو ہوئی ہے، ہر چیز زیرو سے شروع ہو کر یہاں تک پہنچی ہے. تو مذہب نہیں تھا، لیکن پھر ایک عقیدہ گڑھا اور ایک عقیدے سے اتنے سارے مذاہب پیدا ہو گئے. اچھا، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں گزشتہ چند دہائیوں سے ارتقاء کے اس نظریے کو اور سائنٹیفک نظریے کو یعنی مشاہدے کو ہر چیز میں اپلائی کیا گیا، حالانکہ حتیٰ کہ تاریخ میں بھی اپلائی کیا گیا. تاریخ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تاریخ کہتے ہیں ماضی میں ہونے والے کچھ واقعات کو. مثلا آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے ایک بادشاہ تھا. اب وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، اس نے اپنی رعایا کو کیا حقوق دیے تھے، اپنی رعایا کے اوپر کیا ظلم کیا تھا، یہ تاریخ ہے. ماضی کے اندر ہونے والے، پاسٹ کے اندر ہونے والے واقعات کو تاریخ کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے تاریخ سمجھنے کے لیے بھی سائنٹیفک نظریے کو بنیاد بنایا کہ ہم سائنسی اعتبار سے تاریخ سمجھیں گے. کیسے؟ ان کے نزدیک ماضی کو سمجھنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ کوئی ڈاکیومنٹ مل جائے، کہیں کوئی تحریر مل جائے. اور ظاہر ہے کہ تحریر تو بہت نئی چیزیں ہیں. آج سے 2000 4000 5000 سال پہلے تو کاغذ کے اوپر چیزیں نہیں لکھی جاتی تھی، کوئی تحریر نہیں ہوتی تھی. لیکن اس زمانے میں لوگ غاروں کے اندر دیواروں پر کچھ نہ کچھ نقوش بنا دیا کرتے تھے. تو آج جو جیولوجسٹ ہیں وہ یا جو ہسٹورینز ہیں وہ لوگ ان غاروں کا سفر کرتے ہیں، وہاں جا کر ان تحریروں کو پڑھتے ہیں اور ان تحریروں سے وہ نتیجے نکالتے ہیں کہ اس زمانے کی ہسٹری یہ رہی ہوگی. اگر ان سائنٹسٹ کو یا ان ہسٹورینز کو یہ بتایا جائے کہ تاریخ جاننے کا ایک اہم ترین ذریعہ خبر صادق ہے، یعنی سچی خبر، اور سچی خبر کا معیار یہ ہے کہ جو مخبر ہے، جو خبر دینے والا ہے، وہ اپنی سیرت اور اپنے کردار کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ درجے کا ہے. وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے جو کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی سچ بول دیتے ہیں، بلکہ وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی جاری ہوتا ہے. اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ اس کی دی ہوئی خبر بہت اہم ذریعہ ہے تاریخ کو جاننے کا، تو وہ فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ خبر مشاہدے کے اوپر مبنی نہیں ہے، وہ آبزرویشن کے اوپر مبنی نہیں ہے. ان کو تو غار میں لکھی ہوئی تحریریں چاہیے تو جا کر وہ تاریخ سمجھیں گے، ان کو کوئی لکھا ہوا ڈاکیومنٹ چاہیے تو جا کر وہ تاریخ لکھیں گے. اب آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی بائبل بھی تو لکھی ہوئی ہے
قرآن بھی تو لکھا ہوا ہے، تورات بھی تو لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر جو قصے ہیں، اس کے اندر جو اسٹوریز ہیں، آپ ان کو تاریخ کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ تو کچھ لوگوں نے ویسے ہی گڑھ لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ کے نزدیک، ملحدوں کے نزدیک، دنیا، یہ جو عالم ہے یہ صرف ایک ہے، اہل مذہب کے نزدیک دو ہیں۔ یہ جو عالم ہے اس کو عالم مشاہدہ کہا جاتا ہے، یعنی جس دنیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ عالم مشاہدہ ہے۔ تو چونکہ سائنٹسٹ صرف عالم مشاہدے کو مانتے ہیں، ملحد صرف عالم مشاہدے کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اب انہیں اس عالم مشاہدہ سے متعلق اگر تاریخ کو جاننا ہے تو ان کو وہی چیز چاہیے جس کو وہ آبزرو کر سکیں، جس کا وہ مشاہدہ کر سکیں، اور غاروں کے اندر لکھی ہوئی تحریر ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کا وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم اہل مذہب دو طرح کے عالم اور دو طرح کے ورلڈز کے قائل ہیں۔ ایک تو عالم مشاہدہ، وہ جو ہمارے ارد گرد ہے، جس کے اندر ہم رہتے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم برت رہے ہیں، جس کے اندر ہونے والے واقعات کو ہم ان کے ساتھ تعامل کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ عالم مشاہدہ ہے، اور دوسرا عالم غیب ہے، انسین ورلڈ، کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم موت کے اس پل کو پار نہ کر دیں۔ یہ دو عالم ہیں اہل مذہب کے نزدیک۔ تو سائنٹسٹ اور ملحدوں کے نزدیک چونکہ عالم ایک ہی ہے جو عالم مشاہدہ ہے، اس لیے ان کے یہاں اپسٹمالوجی یعنی ذریعہ علم بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے مشاہدہ۔ ہمارے نزدیک چونکہ عالم دو ہیں، ایک عالم مشاہدہ ہے، ایک عالم غیب ہے، انسین ورلڈ، تو ہمارے نزدیک جو ذریعہ علم ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ انیک ہیں۔ اس میں مشاہدہ بھی ہے جس کو آبزرویشن کہتے ہیں، لیکن اس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے، اور اسی طریقے سے خبر صادق بھی ہے، یعنی ایک سچے انسان کی خبر جس کو ہم نبی یا رسول کہتے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر جو مذاہب آئے ہیں ظاہر ہے وہ عالم غیب سے آئے ہیں، یعنی اللہ نے مذہب دیا تو مذہب بنا۔ اب اگر مذہب کی تاریخ جاننی ہے تو خبر صادق ہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم مذہب کی تاریخ جان سکتے ہیں۔ غاروں کے اندر لکھی ہوئی تحریروں سے تھوڑا بہت اندازہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ پتہ نہیں چل سکتی۔ یہ ملحد کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے دو مفروضے قائم کیے ہیں۔ پہلا مفروضہ اور پہلا اسمپشن یہ ہے کہ جو مذہب ہے یہ انسان کے ذہن کی پیداوار ہے، اور دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ابتدا میں انسان بہت سے خداؤں کو مانتا تھا۔ مثلا اس نے بجلی کو کڑکتے دیکھا تو ایک خدا اس کا تسلیم کر لیا، اس نے بادل کو پانی برساتے دیکھا تو دوسرا خدا اس کا تسلیم کر لیا، اس نے زلزلے آتے دیکھا تو تیسرا خدا اس کا تسلیم کر لیا، اس نے طوفان آتے دیکھا تو چوتھا خدا اس کا تسلیم کر لیا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ دنیا بڑھتی رہی آگے، اور یوں بہت سارے خداؤں سے ایک خدا میں لوگ یقین کرنے لگے۔ یہ ایوولوشن ہوا ہے۔ تو یہ دو مفروضے ہیں ملحدوں کے۔ پہلا مفروضہ یہ ہے کہ مذہب انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ آرمین نوابی نے اپنے پورے چیپٹر کے اندر یہی ثابت کیا ہے کہ مذہب انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ ایک قوم جب دوسرے قوم کے اوپر حملہ کرتی تھی اور ان دوسرے قوم کے اعتقادات اور ان کے رسم و رواج کو دیکھتی تھی تو اس کو وہ اپنا لیتی تھی اور اس طریقے سے مذہب بن جایا کرتا تھا۔ تو مذہب انسانی ذہن کی پیداوار ہے، خدا سے نہیں آیا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ بھئی فلاں جگہ مصر کے جو غار ہیں یا بھارت کے جو غار ہیں یا دوسرے ملکوں کے جو غار ہیں وہاں پر اس طرح کی تحریریں ملتی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ باہر سے جو لوگ آئے تھے ان سے متاثر ہو کر وہ تحریریں لکھی گئی ہیں، گویا کہ اس طریقے سے مذہب بن گیا۔ تو انسانی ذہن کی مذہب پیداوار ہوئی۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ، دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ پہلے بہت سارے خدا تھے، پہلے کروڑوں اربوں خدا تھے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگ ایک خدا یا دو یا تین خدا کے اوپر یقین کرنے لگے۔ دیکھیے ان دونوں مفروضوں کو رد کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم اس بات کے قائل ہیں، مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ اس دنیا کے اندر سچ کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہے گی۔ ہم اس بات کے قائل ہیں، سچ کے ماننے والوں کی تعداد کم رہے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا ہی ٹرائی کر لیں، کتنی ہی کوشش کر لیں، کتنی ہی خواہش کر لیں، اگر آپ یہ چاہیں کہ اکثریت مومن ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب ملحد یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو آپ نے خود ہی مان لیا کہ سچ کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہے گی، تو ہم تو مائنورٹی میں ہیں، لہٰذا ہم سچے نکلے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذہب کا
مذہب نے جو آیت قرآن نے جو آیت ذکر کی ہے یہ مؤمنین کے تعلق سے ہے، مذہب کے اوپر یقین رکھنے والوں کے تعلق سے ہے، یہ ایتھیسٹ کے تعلق سے نہیں ہے۔ ایتھیسٹ تو کسی بھی چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہی نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی، کہ کچھ لوگ کرسچینٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، کچھ لوگ یہودیت کو مانتے ہیں، کچھ لوگ ہندوازم کو مانتے ہیں، کچھ لوگ بدھزم کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کو مانتے ہیں، لیکن اسلام کو ماننے والوں کی تعداد کم ہوگی ان لوگوں کی بنسبت جو دوسرے مذاہب کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں کمپیریزن ایک مذہب کے ماننے والوں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان ہے، کمپیریزن مذہب اور غیر مذہب کے درمیان نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔